بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام رومان خان ہے، میں پشاور کا رہائشی ہوں اور نوشہرہ میں شاہین ایجوکیشنل سٹی میں شاہین ایونیو بلاک سے اپنی سوسائٹی چلا رہا ہوں 2019 سے۔ تقریباً 50% کلائنٹ کو تو ہم نے انتقالات دے دیے ہیں، لیکن مزید جو انتقالات دینے ہیں تو اس حوالے سے آج یہ جو میں ایک پریس کے ذریعے ایک بیان دینا چاہتا ہوں، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو ظلم اور جو ٹیکسز ہم پہ لگے ہیں اس بحاف پہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے سیدھے 15% ٹیکس گورنمنٹ نے انتقال پر فی مرلے کے حساب سے لگایا ہوا ہے۔ تو ابھی جو 2019 میں ہم نے پلاٹ 399 کا 3.5 لاکھ کا ہم نے پلاٹ بیچا ہے، تو ان بیچاروں کو ان کے ابھی پیسے پورے ہو گئے ہیں ہماری سوسائٹی کے اس پہ حساب کتاب کے اس پہ، تو وہ بیچارے انتقال کے لیے جب گئے ہیں تو پٹواری نے ان کو کہا ہے کہ آپ کا 15% ٹیکس آپ پہ آئے گا۔ اس 15% میں 11% آپ نے دینا ہے اور 4% جو ہے وہ مالک جو آپ کو انگوٹھا لگائے گا وہ دے گا۔ تو اس حوالے سے آج میں یہ ایک میڈیا کے ذریعے ایک بیان دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ تو ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، کیونکہ اگر جو چیز سوسائٹی میں اکیلے انتقال نہیں ہوتا، ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہمارا سٹاف ہوتا ہے، اخراجات ہوتے ہیں مختلف۔ اگر ہم فی ایک انتقال پہ 15 لاکھ اور 20 لاکھ روپے ٹیکس دیں تو پیچھے تو ہمیں کچھ نہیں بچتا۔ یہ تو ساری سوسائٹیوں والے سے ہماری بات بھی ہو چکی ہے، اور اس حوالے سے ہم ایک پشاور پریس کلب کے سامنے انشاءاللہ ایک وہ بھی کریں گے، پریس کانفرنس بھی کریں گے اس حوالے سے۔ تو جو 15% ٹیکس انہوں نے لگایا ہوا ہے، فی الفور ان کو چاہیے کہ اس کو ریوائز کریں، کیونکہ ہمارے کلائنٹ بیچاروں کو بھی بہت زیادہ تکلیف ہے، ہمیں بھی بہت زیادہ تکلیف ہے۔ جس بیچارے نے 3 لاکھ 3.5 لاکھ کا پلاٹ خریدا ہے، اس کے انتقال پہ 1 لاکھ روپے ٹیکس خرچہ آ رہا ہے، تو وہ بیچارہ 1 لاکھ روپے یہ دے گا کہ آبادی وہ کرے گا، انسٹالمنٹ پہ تو اس نے پلاٹ لیا ہوا ہے۔ یہ تو غریبوں کے لیے ہے، یہ کوئی ڈی ایچ اے یا بحریہ نہیں ہے کہ چلو ہم اپلیکیشن فارم یا ٹرانسفر لیٹر یا اسے دے دیں اور وہ مطمئن ہو جائے۔ یہ تو ایک عام سی ہماری چھوٹا سا بزنس ہے، اس چھوٹے بزنس کے بحاف پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ظلم ہوم سیکرٹری صاحب کی طرف سے جو آرڈر ہوا ہے تو آپ اس پہ ذرا غور کریں۔ ڈی سی صاحب کو بھی چاہیے کہ اس پہ ذرا غور کریں، کیونکہ کوئی بھی اگر زمین بیچتا ہے یا لیتا ہے تو خوشی کے تحت نہیں، اکثر مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں، تو کم سے کم اس لوگوں کی اس مجبوری کو دیکھا جائے، اور یہ انتقال کا جو ٹیکس ہے اس کو فوراً ہی واپس، ہم اس کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ واپس یہ اپنی جگہ پہ واپس آ جائے، کیونکہ بہت سارے غریب لوگ ہمارے ساتھ جتنے بھی غریب لوگ ہیں ان کو بہت زیادہ مسئلہ ہے۔ یہ ٹیکس پہلے کتنے پرسنٹ تھا اور ابھی کتنا اضافہ ہوا ہے؟ تقریباً پہلے 6% تھا، 6 سے 8% پہ انتقال ہو جاتا تھا، ابھی 15% انہوں نے کیا، اور 15% میں بھی انہوں نے ایسا سسٹم کر دیا ہے کہ 11% جو ہے وہ بیچنے والا خریدنے والا کرے گا اور 4% بیچنے والا ٹیکس ادا کرے گا۔ تو یہ تو انہوں نے ایسا کچھ عجیب سا سسٹم رکھ دیا ہے کہ ہماری تو بالکل ذہن اور سوچ سے باہر ہے۔ ایک بندے کو میں نے پلاٹ دیا ہوا ہے 350 کا یا 4 لاکھ کا، ابھی اس کے اگر 4% کے حساب سے میں حساب لگاؤں تو 25,000 30,000 روپے میں ایکسٹرا، اگر اس کو میں انتقال کرتا ہوں 5 مرلے کا تو 25-30,000 روپے مجھ پہ ایکسٹرا آ رہے ہیں۔ تو یہ کہاں سے، یہ قانون میں تو کوئی ایسی وہ ہوگی نا، ریلیف عوام کے لیے ہوگی کہ عوام کو ریلیف دیں ہم۔ اچھا یہ بتائیے، جو اضافی ٹیکس لگے تو ریٹرن میں آپ آنے گئے، ہم نے باقاعدہ جمعے کے دن پورا دن ہم نے پٹوار خانے میں گزارا ہے اور اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیا ہے کہ آپ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ آپ لوگ ایک دم سے عوام کے اوپر، ہمارے اوپر اتنا بڑا بوجھ آپ ڈالیں۔ ٹھیک ہے، عموماً جیسے دیکھیں ہم کہاں پہ اگر کرائے کا سسٹم ہو یا جو بھی چیز ہو تو سال میں ایک دفعہ ایک چیز ہوتی ہے بجٹ کے بعد یا کچھ، ابھی بجٹ کے بعد انہوں نے سیدھا 8 سے 15 کر دیا ہے، تو یہ تو بہت زیادہ ناانصافی ہے نا۔ اچھا یہ بتائیے، ٹیکس جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا میں یا پورے پاکستان دیگر صوبوں میں بھی اضافہ ہوا ہے؟ پورے پاکستان سے دیکھیں، ہم عموماً ہر جگہ پہ کاروبار کرتے ہیں، لیکن جتنا ریلیف پنجاب کے سائڈ میں ہے نا ویسے ہمارے علاقے میں نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں ویسے ریلیف نہیں ہے۔ آپ کو جو چیز جہاں پہ
جنہوں نے جتنا بس آپ کو وہ کر دیا ہے، جس پوائنٹ پہ آپ کو پکڑ لیا ہے کہ جی آپ نے 15 دینے 20 دینے، اگلا بندہ تو پھر مجبور ہوتا ہے کہ میرا کام ہو جائے. تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا کے ساتھ یہ ظلم جو ہے یہ صرف خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوتا ہے. تو میری وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی درخواست ہے کہ آپ فوراً اس پہ ایکشن لیں. ڈی سی صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ آپ اس پہ ایکشن لیں. ہوم سیکرٹری صاحب سے بھی میری درخواست ہے کہ وہ بھی اپنے اس ڈیسیجن پہ ذرا سا خیر غور کر لیں کہ بہت سارے غریب ہیں ہماری طرح جو انتقال کے ٹیکس، ابھی اس سے معاملات مزید خراب ہوں گے جی. ابھی اگر میں ایک انتقال لوں، اور میں تو سوسائٹی چلا رہا ہوں، تو میں تو جریب کے حساب سے انتقال کرتا ہوں نا. تو اگر میں جریب اس پہ 15 لاکھ اور 20 لاکھ روپے ٹیکس آئے تو میں اس کو چھوڑ دیا کروں گا، اس بندے کے ساتھ اسٹامپ کر دیا کروں گا. کل کو خدا نخواستہ وہ بندہ قومی خزانے کو نقصان ہوگا. کل کو وہ بندہ خدا نخواستہ ادھر ادھر ہو گیا تو ایک تو قومی خزانے کو نقصان ہو گیا. آپ جا کے پٹوار خانے میں پوچھ لیں کہ جون کے بعد ایک انتقال بھی نہیں ہوا، 5 مرلے کا انتقال بھی نہیں ہوا. تو یہ تو سارا نقصان ٹیکس میں اضافے کی وجہ سے. تو یہ تو سارا نقصان گورنمنٹ کو بھی ہے، اکیلے ہمیں نہیں، گورنمنٹ کو بھی ہے. اس سے پہلے تقریباً ہر مہینے میں ہم 5-6 انتقالات کلائنٹ کو ہم اپنا کرا لیتے تھے، لیکن جب سے انہوں نے ٹیکس میں اضافہ کیا ہے تو ہم نے بھی کوئی انتقال نہیں کروایا. اور یہ چیز قومی خزانے کو بھی نقصان ہے، اور ہمیں اس لیے نقصان ہے کہ کل کو خدا نخواستہ ایک بندہ، چلو اگر ہم نہیں رہے خدا نخواستہ تو کلائنٹ کو انتقال نہیں ملا تو پھر تو اس کے لیے وہی دشمنی اور اس والا، اور ہمارے معاملات بھی پھر بڑے عجیب طرف چلے جائیں گے. اچھا، اس پر خیبر پختونخوا کے دیگر پراپرٹی ڈیلران اور یہ ہاؤسنگ سوسائٹی مالکان وہ ابھی تک خاموش ہیں؟ نہیں جی، خاموش نہیں ہے. ہم جب جمعے کے دن ہم گئے ہیں تو ہم سب نے یہ متفقہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم پشاور پریس کلب کے سامنے سب کو اکٹھا کریں گے اور سب کو بلا کے ہم یہ چیز ڈسکس کریں گے. ہماری کوشش بھی یہی تھی کہ ہم ہوم سیکرٹری صاحب کے پاس بھی جائیں، تو انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ہم پشاور پریس کلب کے سامنے بھی ہم انشاءاللہ اپنی وہ ریکارڈ کروائیں گے، اپنی جو ہمارا ایشو ہے وہ ہم ادھر ریکارڈ کروائیں گے. آخر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں میں ہوم سیکرٹری صاحب سے بھی، وزیر اعلیٰ کے PK صاحب سے بھی، ڈی سی صاحب سے بھی، پرویز خٹک صاحب سے بھی کہ اس پہ ذرا غور کیا جائے، کیونکہ یہ غریبوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے. اور جو انتقال کے ٹیکس ہیں اس کو اپنی جگہ پہ واپس لے کے آئیں. ٹھیک ہے کہ ہمارے جو ہم چاہتے ہیں کہ قومی خزانے کو ہماری طرف سے، لوگوں کی طرف سے منافع فائدہ ہو. اگر یہ چیز ہوئی تو پھر تو ہم بھی انتقال نہیں کریں گے، آگے کلائنٹ بھی نہیں کرے گا، تو مسئلہ تو پھر قومی خزانے کو بھی کچھ چیز نہیں جائے گی اور ہمارے لیے بھی پھر مسئلہ ہوگا، کل کو ہمارے لیے بھی ایشو ہوگا. تو انشاءاللہ اس حوالے سے میری یہ درخواست ہے کہ آپ کے ذریعے میں ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ وہ لوگ ان پہ ذرا غور کریں اور نظر ثانی کریں. اگر پھر بھی نہ ہوا تو پھر ہم مجبوراً عدالت جائیں گے اور عدالت سے ہم اس ٹیکس کے حوالے سے اسٹے آرڈر لے کے آئیں گے.